آپ کو نہیں لگتا کہ ہم 70 سال سے آئیڈینٹی کرائسس، نہ ہم عربی بن سکے، نہ ہم مغل بن سکے، ہم نہ ترک بن سکے، ہم جو ہیں ہماری پہچان میں ہی ہم کھو گئے ہیں؟ IMF سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا بالکل نہیں ہے؟ تو لگتا ہے اس وقت ہے کہ جو ملک عزیز ہے اس میں صرف قرضوں کی بھرمار ہے، قرضے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم 70 سال سے آئیڈینٹی کرائسس، نہ ہم عربی بن سکے، نہ ہم مغل بن سکے، ہم نہ ترک بن سکے، ہم جو ہیں ہماری پہچان میں ہی ہم کھو گئے ہیں؟ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا نا، وہ مقصد تو ہمیں کبھی بھی ملا ہی نہیں۔ ہم نے مقصد اس لیے حاصل کیا تھا پورا امن طور پہ رہیں، یہاں پہ اسلامک قوانین کے مطابق رہیں، مگر ہم نے اپنایا گورے کا قانون، گورے کے طرز پر چلتے رہے، گورے کے طور پہ قانون جو بنائے گورے نے اس پر عمل کرتے رہے۔ اسلامی قانون پر عمل نہیں ہوتا، عمل جو درآمد ہوتا ہے وہ گورے کے قانون پر ہوتا ہے۔ جو انگریزی بولے گا واہ 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 ویل ایجوکیٹڈ، جو اردو بولے گا یہ ہے جاہل۔ اگر آپ بات کریں انڈیا کی، ہندوستان کی، آج آپ وہاں پہ دیکھ لیں۔ سر، میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ اگر بات کریں کہ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے جو اینسسٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہندو تھے، نہ کہ عربی، مغل یا ترک تھے؟ جی بیسیکلی تو ہندو ہی تھے جب تک پاکستان نہیں بنا، ہندوستان سے تھے، تو پاکستان بننے کے بعد پہچان بنی ہے سب کی۔ سر یہ بتائے کہ نہ آج تک ہم پہ امپلیمنٹ کیا گیا ہم مغل ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ خود کو مغل بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم عربی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ترک ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہم مغل بن سکے نہ ہم ترک بن سکے، ہم 70 سال سے اس آئیڈینٹی کرائسس سے باہر نہیں نکل رہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو آپ اس طرح مطلب کیوں نہیں بات کرتے؟ جب ہم پاکستانی ہیں تو ہم کسی کو مطلب مغل کیوں بننا چاہتے ہیں یا عربی کیوں نہیں بننا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، ہماری پہچان ہے۔ پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان ہمارے لیے بنا آزاد ملک۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ابھی غلامی سے باہر آ گئے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک سیاسی طور پہ بات ہوگی نا، کہ سیاست کی وجہ سے جو بھی کرائسس پہ اس ٹائم ملک گزر رہا ہے، اس کی وجہ سے تو ایک سمجھ لیں کہ ایک فیملی آ رہی ہے، اسی کا آگے سے کوئی ریلیٹیو آ کے ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے، وہ ایک ہی فیملی چل رہی ہے، یہاں کوئی آتا ہے تو پہچان تو ہماری ہندوستان سے تھی نا، پہچان تو اگر ہم اپنے اباء و اجداد کی بات کرتے ہیں، وہ تو تھے ہی ہندوستانی تھے نا۔ جی وہ ہندو تھا، ہندوؤں سے کنورٹ ہو کے وہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اسلام میں وہ داخل ہو، ریلیجن کا کانسیپٹ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہوئے۔ صحیح ہے، مطلب آپ سب نے اپنی پہچان بنا لی نا۔ جی بالکل، پھر تو یہی ہے کہ مطلب ہندوستانی تھے یا ہندو تھے لوگ وہاں پہ۔ تو لگتا ہے اس وقت ہے کہ جو ملک عزیز ہے اس میں صرف قرضوں کی بھرمار ہے، قرضے لیے جا رہے ہیں، اور قرضے ظاہر ہے جب اس وقت آپ لیتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس بات کو ذرا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرضہ ہم لے رہے ہیں ڈالرز کا، یعنی ایسے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی بیٹھ چکی ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی زیرو ہوگی یا صفر ہوگی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی جو اپنی اکانومی ہے اس کے اندر جو روزمرہ، مثلا آپ اپنے آپ کو لے لیں، اب آپ ظاہر ہے صبح اٹھتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، گھر کو چلاتی ہیں، کام کرتی ہیں، جیسے جیسے آپ کو بجلی مل جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کو پیٹرول مل جاتا ہے، مہنگائی ہوگی ہے ظاہر ہے اس کی، لیکن آپ خریداری کر رہی ہیں، تو اس طرح جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ تو ملک کے اندر چل ہی رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو اپنا دولت اور سرمایہ پاکستان کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، جس کی بیسس پہ پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جون سا وہ پیسہ کریٹ کرتا ہے، تو وہ تو چل رہا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈالر کی پیمنٹ ہے، جو وہ آپ نہیں دے پاتے، اور آپ کو وہ ڈالر ہیں جون سے وہ لون لینے پڑتے ہیں، وہ ڈالر آپ نے دینے کس لیے ہیں؟ کیونکہ دنیا بھر کی جو ٹریڈ ہے، انٹل جب یہ ظاہر ہے یوکرین کی وار ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ چائنا ہے جون سا وہ پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہا ہے ڈالر پہ ریلائنس ہے ایز این انٹرنیشنل کرنسی، اس کو ختم کیا جائے، اور جو ریسنٹلی رشیا وار کے بعد جو روبل اور کے اندر پیمنٹ رشیا نے ڈیمانڈ کی ہے، لیکن اگر ان تو معاملات کو چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے 99.99% ٹریڈ ہے جون سی وہ ڈالر نہیں ہے، اور اسی میں چلتی ہے، اور اصل میں امریکہ کی جو طاقت ڈیرائیو کرتی ہے وہ اسی چیز سے ڈیرائیو کرتی ہے کہ امریکہ کی جو کرنسی ہے وہ دنیا کی ریزرو کرنسی کے طور پہ یوز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر نیشن کو دنیا میں، پوری دنیا کو ڈالر لینے پڑتے ہیں امریکہ سے جا کے، اور یوں امریکہ کی اپنی جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ امریکہ نے تو ان ڈالرز کو صرف پرنٹ کر کے دینا ہے،
اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں کرنا. تو یہ ڈالرز کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ڈالر کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم نے باہر سے چیزیں منگوانی ہے, امپورٹ کرنی ہے. تو اب آپ کو جو امپورٹ بل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 27% کے قریب تقریباً آئل کی امپورٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ایک ایک کر کے ان سارے چیزوں کو لیں, آئل کی امپورٹس کتنی ہے, کھانے کی چیزوں کی کتنی امپورٹ ہے, جس میں ویٹ اور جو آئل ہے آپ کا ایڈیبل آئل ایک بڑے 2 کمپوننٹ ہے اس کے علاوہ مطلب کچھ لگژری امپورٹس ہیں جن پہ ریسنٹلی حکومت پاکستان نے کچھ پابندی بھی لگائی تھی, لیکن وہ چھوٹے آئٹمس ہیں, الیکٹرانکس ہیں, سب کچھ. تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان ڈالرز کو کمانے کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹس کرنی چاہیے, پاکستان کے پاس ڈالر کہیں سے آنے چاہیے. اس وقت ذریعہ ہے پاکستان پاس جو ڈالر آتا ہے وہ صرف وہی ہے جو ڈائسپورا آف پاکستان جو باہر سے بھیجتا ہے ڈالر, اور جو پاکستان ایکسپورٹس کرتا ہے. تو جہاں فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس بہت کم ہیں. اور ایکسپورٹس ہیں جو ہماری ہیں جو ایسی ہیں جو ویلیو ایڈڈ نہیں ہے, اور ایکسپورٹس میں کمی ہے. تو اب ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اب جب تک ان وجوہات کو ایڈریس نہیں کریں گے, مثلاً اگر آپ صرف تیل کی امپورٹ کو لے لیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے کبھی اپنی گیس اور تیل کی کھدائی یا دریافت کے بارے میں تو سیریسلی کام نہیں کیا, ایک وجہ. دوسری وجہ کہ آپ نے جو سا جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے, ایکسپیڈینٹ پولیٹیکل ڈیسیجنز کی وجہ سے آپ نے امریکہ کی بات مان کے کبھی ایران سے تیل لینے کی کوشش نہیں کی جو بالکل آپ کا نیکسٹ ڈور ہمسایہ ہے. آپ جو سا اپنی جو فورن پالیسی جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے چل رہی ہے, جس میں سعودی رول بہت زیادہ گہرا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں تفرقہ بازی بڑھی ہے, فرقہ پرستی بڑھی ہے, جو اس کے کانسیکوینسز مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے اس پروگرام میں, سب کو پتہ ہے کتنے خطرناک اور کس حد تک پاکستان کو نقصان پہنچا ان کا. وہ جو ساری پالیسیز ہیں ان سب کی وجہ سے آپ کی جو اپنی انٹرنل تیل کو بڑھانے کی پالیسی تھی وہ متاثر ہوتی رہی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو یہ ایک وجہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹ بل کے لیے. زرعی ملک ہے پاکستان, جو دوسری بڑی امپورٹ کی وجہ دیکھ لیں آپ, جو اگر آپ ویٹ اور گندم تیل اور کھانے کی چیزیں منگواتے ہیں تو کھانے کی چیزیں تو پاکستان کو زرعی ملک پیدا کرنی چاہیے. اگر آپ اس کے اسٹرکچر میں چلے جائیں گے تو کیوں پیدا نہ ہوئی, تو اس میں پھر کچھ سیاسی عوامل آ جائیں گے کہ جاگیرداری سسٹم کو ختم نہیں کیا گیا, فیوڈل سسٹم, ایبسنٹ لینڈ لارڈ کو ختم نہیں کیا گیا, زمینوں کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے, چھوٹے جاگیردار چھوٹے کسان کو پروٹیکشن نہیں ہے.